بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محترم ناظرین، جملہ طلباء کرام و طالبات، جب ہم فارغ ہوئے فعل ماضی کی 6 قسموں سے 6 قسموں کو پڑھ کر کے جب ہم فارغ ہو چکے ہیں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے ماضی کی 6 قسمیں، ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی، ان 6 قسموں کو پڑھا۔ اس کے بعد ہم مصدر سے نکلنے والے جو قسمیں ہیں، ماضی، حال، مستقبل، امر نہیں، ان میں سے دوسری قسم کو بیان کرتے ہیں۔ دوسری قسم کیا؟ پہلی تھی فعل ماضی، تو اس کو ہم بالتفصیل بیان کر چکے ہیں۔ دوسری قسم ہے فعل مضارع۔ مصدر سے جو افعال نکلتے ہیں ان کی 6 قسمیں ہیں، تو ان میں پہلی ماضی تھی جس کو ہم بالتفصیل بیان کر چکے، آپ پڑھ چکے، اور دوسری قسم مضارع، تو اس کو ہم شروع کر رہے ہیں سبق نمبر 10 میں۔ چلیے ہم سبق نمبر 10، تفصیل المصادر کے سبق نمبر 10 کو شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 10، مضارع کا بیان۔ اب دیکھیں، فعل جو مضارع ہے، یہ ذہن نشین رکھنا ہے، اس میں 2 معنی لگتے ہیں، اس میں 2 معنی لگتے ہیں، 2 زمانے پائے جاتے ہیں اس کے صیغے میں، ایک حال کا اور ایک مستقبل کا، یعنی ایک موجودہ زمانے کا اور ایک آنے والے زمانے کا۔ ٹھیک ہے، چلیے فعل مضارع کی تعریف شروع کرتے ہیں۔ پہچان، مصنف لکھ رہے ہیں فعل مضارع وہ ہے جس سے زمانہ موجودہ یا آئندہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ بنانے کا قاعدہ دیکھیں، بول رہے ہیں مضارع معروف، مضارع معروف، مضارع معروف بنانے کا کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں ہے، اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ صیغہ واحد غائب کے آخر میں ساکن اور اس سے پہلے زبر ہوتا ہے، باقی صیغوں میں دال کی بجائے ان صیغوں کی علامتیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو مضارع معروف بنانے کا قاعدہ تھا۔ ٹھیک ہے، کہ کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں ہے، بس صیغہ واحد غائب کے آخر میں ساکن اور اس سے پہلے زبر ہوتا ہے، باقی صیغوں میں دال کی بجائے اس کی علامتیں، ان صیغوں کی علامتیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے تو ہم اب مضارع مجہول، یہ تو مضارع معروف کی بحث تھی، مضارع مجہول کس طریقے سے بنائیں گے؟ مضارع مجہول ماضی مطلق کے آخر میں ہا شود زیادہ کر کے بناتے ہیں۔ ماضی کی جتنی بھی قسمیں تھیں، اس میں جب ماضی مجہول بن رہا تھا تو اس میں شد پڑ رہا تھا، ہا شد، لیکن مضارع جب شروع ہوا ہے تو اس میں مضارع مجہول جب بنائیں گے تو ماضی مطلق کے آخر میں ہا شبد زیادہ کر کے مضارع مجہول بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردہ شود۔ ٹھیک ہے، کچھ مفہوم سمجھ میں نہیں آیا کرے تو یہ دیکھا کرے، یہ جو 1 نمبر شبد کے اوپر دیا ہے نا، یہ جو شبد کے اوپر ایک ڈنڈا سے لگایا ہے، تو یہ نیچے اس کا کچھ دیا ہوگا، یہ دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے خیر، تو یہ مضارع معروف بنانے کا قاعدہ اوپر پڑھ لیا کہ اس کا کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں ہے، بس اتنا ہو جائے گا۔ اور ایک مضارع مجہول میں بتایا کہ مضارع مجہول میں ماضی مطلق کے آخر میں ہا شبد زیادہ کر کے بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردہ شبد۔ گردان دیکھیں،
گردان مضارع معروف یعنی وہ پہلے والے قاعدہ جو بیان کیا تھا اوپر، اس کے تحت والی گردان مضارع معروف کی۔ پرورد، دیکھیے سا ساکن جو اوپر پڑھا تھا نا، مضارع معروف بنانے کا کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں ہے، اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ واحد غائب کے آخر میں ساکن، تو دیکھیں واحد غائب کیا ہے؟ پرورد، اس کا آخر میں دال دیکھیں ساکن ہے، اگر اس سے پہلے زبر ہوتا ہے تو دیکھیں اس سے پہلے را ہے اور را پر زبر ہے، پرورد، ٹھیک، پرورد نہیں ہے پرورد۔ پرورد اگر پڑھا ہم نے تو یہ ہو جائے گا پھر ماضی مطلق، ٹھیک ہے، اور ہمیں مضارع معروف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، تو را پہ زبر لگانا، پرورد، ٹھیک، پرورد، پرورند، پروری، پرورید، پرورم، پروریم، ٹھیک ہے، معنی ہے اس کا وہ پالے، وہ پالے، تو پالے، تم پالو، میں پالوں، ہم پالیں۔ اور دوسرا معنی آئندہ کا، تو پالے گا، وہ پالیں گے، وہ پالے گا، وہ پالیں گے، تو پالے گا، تم پالو گے، میں پالوں گا، ہم پالیں گے، اس طریقے کا معنی لگتا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، چلیے اب مضارع مجہول کی گردان، شبد زیادہ کر کے مضارع مجہول بناتے ہیں تو اس کی گردان دیکھیں، پروردہ شبد، پروردہ شوند، پروردہ شبی، پروردہ شوید، پروردہ شوم، پروردہ شوین، ٹھیک ہے، پہلے واحد غائب کا پروردہ شبد کا معنی وہ پالا جائے گا، وہ پالا جائے، جمع غائب پروردہ شبند کا معنی وہ پالے جائیں، واحد حاضر پروردہ شبی کا معنی تو پالا جائے، جمع حاضر پروردہ شبید کا معنی تم پالے جاؤ، واحد متکلم پروردہ شبم کا معنی میں پالا جاؤں، جمع متکلم پروردہ شبیم کا معنی ہم پالے جائیں۔ اب اس کے ریلیٹڈ سوالات، کہہ رہے مضارع کی تعریف کرو، تو اوپر مضارع کی تعریف ہو چکی ہے، اس کا جواب لکھ لینا ہے کاپی پر کہ مضارع وہ ہے جسے زمانہ موجودہ یا آئندہ میں کسی کام کا کرنا سمجھا جائے۔ دوسرا سوال، مضارع کی پہچان، کیا پہچان ہے؟ مضارع کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے آخر کا حرف ساکن ہوتا ہے اور اس سے پہلے زبر ہوتا ہے۔ آورد سے مضارع کی گردان سناؤ، اب کون سی سناؤ، معروف کی یا مجہول کی، یہ نہیں بتایا ہے، تو ہمیں چاہے تو ہم مضارع کی مجہول کی کر سکتے ہیں، چاہے مضارع معروف کی کر سکتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی گردان کر سکتے ہیں، تو کس کی کریں؟ چلیے ہم دونوں کی کر کے دکھا دے رہے ہیں، جس کی چاہے اس کی لکھ لینا، معروف یہ رہا، یہ والا، آورد، آورد، آورند، آوری، آورید، آورم، آوریم، ٹھیک ہے، اور مجہول کی آوردہ شبد، آوردہ شبند، آوردہ شبی، آوردہ شبید، آوردہ شبم، آوردہ شبیم۔ 3 سوال حل ہو گئے۔ اب کریں آوریم کا ترجمہ کرو، آوریم کا ترجمہ ہوگا ہم لائیں۔ کہہ رہے مضارع معروف و مجہول میں کیا فرق ہے؟ تو یہ فرق ہے، مضارع معروف کا کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور مضارع مجہول کا کوئی خاص قاعدہ مقرر ہے، یعنی ماضی مطلق کے آخر میں شبد زیادہ کر کے مضارع مجہول بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ مضارع معروف کے لیے کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں ہے، ٹھیک۔ چلیے سوال نمبر 6، میں پالا جاؤں اس کی فارسی بناؤں، پروردہ شوم بنائیے اس میں اوپر گردان باکس میں، یہ پروردہ شوم، کریں آوردید کیا سیکھا ہے؟ آوردید،
تو آوردید کا صیغہ ہے تو کہنا ہے آوردید جمع جمع حاضر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں پروردہ شوند کا ترجمہ کرو۔ پروردہ شوند یہ ہے وہ پالے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو سوالات حل ہو گئے۔ اب دیکھ گویت کہے، خواند پڑھے، نویسد لکھے، خورد کھائے، نوشد پیے، بخشد بخشے، ٹھیک ہے۔ ان سے گردان کر سکتے ہیں آپ مضارع معروف و مجہول کی۔ معروف کی کیسے کریں گے؟ ایک سے پہلے ہم ایک سے کر کے دکھا دیتے ہیں۔ گویت پرورت کے وزن پر، گویت، گویند، گوئی، گوید، گویم، گویم۔ اور مجہول کی، مضارع مجہول کی گفتہ شبد، گفتہ شوند، گفتہ شوی، گفتہ شوید، گفتہ شوم، گفتہ شوید۔ آگے والے کی بھی اسی طریقہ سے جو ہے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے کیا کرنا ہے؟ خواند تو خواند، خوانند، خواندی، دید، خواندم، خواندیم، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے یہ اور باقی 4 بچے ہیں، ان کی بھی مضارع معروف اور مضارع مجہول کی گردان کر لینا، زبان پر پھیر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے بخشیدہ شوی، بخشیدہ شوی پروردہ شوی کے وزن پر، تو پالا جائے، اور بخشیدہ شوی کا معنی تو بخشا جائے۔ نخورید تم نے نہیں کھایا، نویسم ہم نے لکھا۔ خوانی تو نے پڑھا، خوانی تو پڑھے۔ گفتہ شوند وہ کہے جائیں، خورند خورند انہوں نے پڑھا ہے۔ بخشیدہ شویم ہم بخشے جائیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہم نے بتائے ہیں تو اس طریقے سے جس بھی گردان پر یہ فٹ بیٹھے اس کو آپ اسی وزن پر لے آنا، ٹھیک ہے، اور اسی حساب سے معنی لگا دینا۔ اچھا فارسی بناؤ، کہہ رہے ہیں وہ بخشے جائیں، ٹھیک ہے، وہ پالے جائیں، اس کے وزن پہ لگانا پروردہ شوند پہ، اور ہے کیا وہ بخشے جائیں، تو بخشیدہ شوند، ٹھیک ہے۔ میں پڑھوں، خوانم، ٹھیک ہے، خوانم مانے میں پڑھوں۔ تم لکھو، نویشید، نویشید، نویسید۔ وہ نہ ستایا جائے، نازاریدہ شبد۔ اس طریقے سے جس گردان پر بھی جو پڑھ چکے ہیں یہ کوئی سا بھی صیغہ بیٹھے ان کے وزنوں پر، اسی کے حساب سے معنی لگا دینا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اور باقی جو بچے میں نے صرف 2 4 جملے بنا کر کے دکھا دیے، باقی آپ کو کاپی پہ اتار کے آپ کو بنانا ہے، محنت کرنا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ چلیے